آج ایک ریزولوشن گورنر احسان صاحب نے پیش کی ہے ہاؤس میں، جس میں جو وائلنس ہوا ہے عمران خان کی اریسٹ کے بعد اس کو کنڈیم کیا گیا ہے، اور ہاؤس سے کہا ہے کہ حکومت سندھ کو ڈائریکٹ کرے کہ وہ اس صوبے میں امن و امان برقرار رکھے اور پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرے۔ اس میں کچھ امینڈمنٹس بھی دیے ہیں محمد حسین بھائی نے، میں ان پہ بھی بات کر لوں گا تاکہ میں اپنے پوائنٹ آف ویو کلیئرلی بتا دوں کیا ہے۔ سب سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ آتے ہیں، زیادہ کوشش کروں گا جلدی میں کمپلیٹ کر لوں تقریر اپنی۔ عمران خان کو 9 مئی 2023 کو نیب نے گرفتار کیا۔ یہ وہی نیب ہے جس کے لیے اس ہاؤس میں ہم نے قراردادیں اس کے خلاف پاس کی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے کہ اس نیب کو ختم کیا جائے، اور یہ حضرت جو تھے کہتے تھے کہ یہ تو مکمکہ ہے اور یہ پتہ نہیں NRO مانگ رہے ہیں، اور اسی نیب کے کیس پہ بھی ہے۔ اور ان کا طریقہ یہ تھا، ہمیں کہتے تھے مکمکہ NRO مانگ رہے ہیں، نیب کے کیسز میں صدر آصف علی زرداری کو اریسٹ کیا، محترمہ فریال ٹالپور صاحب کو اریسٹ کیا، ہمارے اسپیکر ان اسمبلی اس وقت بھی حراست میں ہیں، شرجیل میمن پیچھے بیٹھے، اور کئی لوگ، اور کیسز تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے اوپر ہیں۔ اور ان کی کیا حالت تھی کہ جب ان کے اوپر نیب کا کوئی ان کے زمانے میں، وہ آپ کو پشاور BRT یاد ہوگا، یہ جو بلین ٹری سونامی ٹائپ چیز تھی وہ یاد ہوگی، اور ابھی بھی یہ توشہ خانہ کیس ہے، اس میں بھی کورٹ کہتی ہے کہ ان کے اوپر آپ انکوائریاں بند کر دیں۔ پتہ نہیں کورٹ کی کیا، میں کورٹ کے بارے میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن ایک کیس جو کہ بڑا کلیئر ان کے اوپر تھا، نیب نے اس کو اریسٹ کر دیا۔ اس پہ ہوتا کیا ہے، جب ایک آئرنی تھوڑی سی دیکھیں، ہم چاہ رہے تھے اور ہم ابھی بھی چاہ رہے تھے کہ ہم نیب کے قانون کو ختم کریں، لیکن ان لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ دیکھیں آتے ہی NRO لے رہے اپنے لیے۔ ہم نے پھر بھی احسانیہ کی، اور پہلا بینیفیشری اس امینڈمنٹ کا عمران خان نیازی ہے۔ پہلے 90 دن کا ریمانڈ ہوتا تھا، اپ ٹو 90 ڈیز، ختم کر کے اپ ٹو 14 ڈیز کر دیا۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب صدر آصف علی زرداری کو اسلام آباد میں اریسٹ کیا تھا نیب کے ایک کیس میں۔ اگلے دن وہ کورٹ میں گئے تھے، میں کورٹ میں موجود تھا، تو جج سے استدعا کی وہ جو نیب والے تھے کہ جی ہمیں 14 دن کا ریمانڈ دیں، تو زرداری صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جج صاحب انہیں 90 دن کا ریمانڈ دیں، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ جلاؤ گھراؤ کر دو اور مجھے اریسٹ کر لیا ہے، کہ قانون بھلے اپنا راستہ لینے کے 90 دن کا ریمانڈ دیں، ان کو تکلیف ہوگی مجھے ہر 14 دن ادھر لے کے آئیں گے، آپ ایک ساتھ ہی 90 دن کا ریمانڈ دیں۔ اور اس شخص کو کیا فائدہ ہوا کہ 8 دن کا ریمانڈ ملا، اور اسی دن انہوں نے جو شروعات کی جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ کی، جو کہ خاص طور پہ لاہور، پشاور اور کراچی میں بھی، ادھر سندھ کے اندر بھی انہوں نے کراچی کے علاوہ حیدرآباد میں کوشش کی، کئی اور ڈسٹرکٹس میں کہیں 10 کہیں 15 کہیں 5 لوگ جمع ہوئے۔ ہماری بڑی کلیئر انسٹرکشنز تھی ہماری پولیس کو، لا انفورسمنٹ کو، کہ جی پرامن احتجاج، گنتی نہیں ہے کوئی، جو اس ملک کے خلاف، جو اس دھرتی کے خلاف کام کرے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بہت ہی معذرت سے 22 اگست کو بھی گرفتاریاں ہوئی تھی، 22 اگست کو بھی جب وہاں سے نکلے تھے تو ARY کی جا کے توڑ پھوڑ شروع کی تھی، آپ لوگوں نے ساتھ دیا تھا اس وقت کافی، اور وہ میں اس کا بھی ذکر کروں گا، لیکن جو آپ میں جو آپ کے ساتھ پہلے تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی ان کو اریسٹ کیا تھا۔ کچھ لوگ تقاریر سننے پہ بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ ہے، لیکن وہ ماحول تھا، لیکن اچھا ہے آپ لوگ اب اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر ہسٹری میں نہیں جاتا تو جو باہر نکلے گا اگر پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، انتظامیہ سے پرمیشن لے، ہم پرمیشن دیں گے، احتجاج کرے پرامن، لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ویڈیو میسیجز بھیج کے
اور کریں گے. کہیں سڑک پہ نکلے گا وہ دھرا جائے گا, اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ بہت کلیئر میسج ہے جو میں دینا چاہتا ہوں. اچھا, ادھر دو تین بات ہوئی کہ پہلے بھی دو بار, ایٹ لیسٹ دو بار, مجھے اور یاد نہیں ہے, اٹیک ہوئے ہیں. جی ایچ کیو پہ بھی اٹیک ہوا ہے, کور کمانڈر کراچی پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا, لیکن وہ کس نے کیا؟ تحریک طالبان پاکستان اور یہاں پہ القاعدہ. اب پاکستان تحریک انصاف کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان بننا چاہتی ہے یا اس ملک کی ایک سیاسی جماعت بننا چاہتی ہے, جیسے ایم کیو ایم بنی ایک سیاسی جماعت. یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے کس کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے جو میں نے بتایا کہ یہ اٹیک جو یہ کیا کراچی میں, جو انہوں نے نقصان کیا, کیسز رجسٹرڈ ہیں. ہم ہر اینڈ پہ جائیں گے کراچی میں امن بحال کرنے کے لیے. بڑی مشکل سے امن ملا ہے. کور کمانڈر لاہور جناح ہاؤس ہے میرے بھائی, وہ الگ نہیں ہے, ایک ہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اسپیسیفکس نہیں, اس لیے کہ ایک سیکنڈ میرے لیے ایک ٹہنی کا جو نقصان کرتا ہے وہ بھی ذمہ دار. میں بیٹھ کے لسٹ نہیں لکھوں گا پوری یہ نقصان ہوئے, اس لیے میں نے خود کہا کہ اسپیسیفکس نہیں ڈالو. کوئی یہ نہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کر دیا تو بڑا ظلم کیا ہے. جو ایک ٹہنی بھی توڑے گا نا وہ بھی اس ملک کے ساتھ دشمنی کرے گا. اس لیے کوئی اسپیسیفکس ڈالنا نہیں چاہ رہے ہم. اور بڑا وہ ہے, اس لیے ہم پیپلز بس سروس کوئی, میں نے کہا بھائی اگر ہم یہ کہہ رہے کہ اگر ایک موٹر سائیکل چلاتے تو کیا ہمیں نہیں چھوڑ دیتے؟ تب بھی نہیں چھوڑتے, تو ہم نہیں چھوڑیں گے انہیں. اس لیے اسپیسیفکس نہیں ڈالیں. میری ریکویسٹ ہے کہ اس سے فائدہ نہیں ہو. اس لیے وہ پہلے تھا ریزولوشن میں, میری یہ رائے تھی اپنی پارٹی کے ساتھ کہ یہ چیز آپ اسپیسیفکس نہ ڈالیں, نہیں تو پھر ساری گنتی کرانی پڑے گی کہ یہ بھی توڑا, یہ بھی پتھر مارا, یہ بھی کیا. سیکنڈلی, آرٹیکل 6 لگانے کی بات کی ہے. اسی ہاؤس میں ایک بار پہلے ایسی تحریک آئی ہے, اور وہ تحریک انیشیٹ ہوئی تھی متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے. سید سردار احمد نے کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ الطاف حسین پہ آرٹیکل 6 لگائیں. ہم پاکستان تحریک انصاف کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑا ہم ایک سیاسی جماعت ہے. کسی سیاسی جماعت کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کو ہم ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا نہیں چاہتے. آپ کا مینڈیٹ ہے, آپ کے لیے جو اس زمانے میں بات ہوئی تھی, میں ابھی کی بات نہیں کر رہا, پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ. ہم کبھی بھی نہیں تھے. ہاں کہیں پہ پرابلم ہوتے تھے, وہ جو 22 اگست کو ہوا تھا ایکشن اس کے اوپر ہوئے, لیکن اس وقت 21 سپٹمبر تھی غالباً 2016. میں نے اپنی زندگی میں, اور جو لوگ ہیں انہوں نے بڑی مشکل صورتحال کراچی میں دیکھی ہے. ہم واپس نہیں لے جانا چاہتے اس طرف. اس رات کو جب ہم یہ معاملہ ہوا تھا, نکلے تھے, حکومت سندھ نے کوشش کی, شارع فیصل رات کو وہاں پہ کم از کم 4 گاڑیاں جلی ہوئی تھی, 2 باؤزر, ایک بس اور ایک پرائیویٹ وہیکل جلی ہوئی تھی. ان گاڑیوں کو پورے درختوں نے, یار آپ کو کیا قصور کیا ہے, درختوں کی ٹہنیاں توڑ کے, جیسے اسلام آباد میں کیا تھا انہوں نے, ان کو آگ لگا رہے. ابھی بھی کل بھی انہوں نے کوشش کی ایک جگہ پہ. کل ایک اور انہوں نے حرکت کی ہے, ایک پولیس کی موبائل کو آگ لگائی ہے یونیورسٹی روڈ پہ. نہیں چھوڑیں گے. کلپس ہیں ہمارے پاس موجود. ابھی تو چوہے چھپے ہوئے, یہ بلوں سے نکلیں گے, یا تو یہ بلوں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہوں گے, بلوں سے نکلیں گے, ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں, ان کو دھرا جائے گا جہاں پہ بھی ہے. تو ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل نہیں دینا چاہوں گا ادھر, اس لیے کہ پھر وہ ہم نہیں اپنا کیس کمزور کرنا چاہتے. بڑے واضح ثبوت موجود ہیں. اور وہ لوگ کہتے ہیں نا, ہماری یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ میڈیا پہ دکھائیں کچھ ثبوت, پھر ہم نے کہا نہیں, کیس ہمارا کمزور ہوگا. یہ ثبوت عوام کے سامنے لائیں گے, لیکن ہم چاہتے ہیں ان کو سزا دلائی جائے. یہ سیاسی بات نہیں تھی, یہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ تھا. اور جیسے میں نے کہا کہ اب ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان بننا ہے یا
پاکستان تحریک انصاف جو اپنا نام کہتے ہیں وہ بننا ہے، اور اس کے لیے جیسے ادھر دوستوں نے امینڈمنٹس پیش کی، میں دو امینڈمنٹس آئی ہیں، میں دونوں پہ بات کرنا بہت بریفلی چاہوں گا اور اپنا موقف دینا چاہوں گا. ویسے تو ہاؤس کی مرضی ہے جیسے بھی اس کو کرے. آپ نے وہ اسپیسیفکس دیے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس دی، جناح ہاؤس ہے. سید سردار احمد جو پارلیمنٹری پارٹی ہیڈ تھے میرے خیال ہے اس وقت، انہوں نے قرارداد انیشیٹ کی تھی کہ الطاف حسین کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا جائے. آج یہ کرسیاں خالی ہیں. میں چاہتا کہ حلیم عادل شیخ، پتہ نہیں جو بھی ہے، خرم شیر زمان، فردوس شمیم نقوی ادھر آتے اور یہ قرارداد پیش کرتے کہ عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگائے، جیسے ایم کیو ایم نے ثبوت دیا تھا اپنے وفاداری کا ملک کے ساتھ. پی ٹی آئی کو دینا چاہیے تھا آج آ کے ادھر. پی ٹی آئی کو ڈسون کرنا چاہیے تھا، وہ ڈسون نہیں کر رہے. بڑی عجیب و غریب، کوئی آتا ہے ان کا ٹی وی پہ کہتے ہیں جی ہم کسی، یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا اس ہاؤس کو کہ یہ ایک ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے. ہم نے یہ سٹیپ اس وقت شروع کیا تھا جب ان کی اپنی پارٹی انیشیٹ کیا تھا انہوں نے کہ آرٹیکل 6 الطاف حسین پہ لگائیں. یہ موجود ہے میرے پاس جو اس وقت کی ریزولوشن ہے کہ کہتے پاکستان مخالف لگے جانے اور لندن سے ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کی متنازع اور اشتعال انگیز تقریر اینڈ سو آن آگے ہے کہ اس پہ آرٹیکل 6 لگائے جائے ان لوگوں پہ. میں کہتا ہوں ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم نہیں چاہتے کسی کو ٹیررسٹ. تحریک طالبان پاکستان سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. اب پی ٹی آئی کے اوپر وقت آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے، جیسے ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. انہیں موقع دیں، آئیں ادھر. یہ اگر کریں گے تو ہم سوچیں گے کہ اس کا ساتھ دیا جائے کہ نہیں دیا جائے. ہمیں نہیں بننا چاہیے جج کسی چیز کا، میرا یہ خیال ہے. اس لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس امینڈمنٹ کو چھوڑیں. یہ ریزولوشن بڑی اسٹرانگ ہے. اس ریزولوشن میں ہاؤس کی سینس بھی آ جاتی ہے. آپ بتا بھی دیتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر ہو، چاہے وہ سندھ کے لوگوں کے پیسوں سے آئی ہوئی بریڈ بس ہو، چاہے وہ واٹر باؤزرز ہو، کسی پرائیویٹ شہری کی گاڑی ہو، کسی کی موٹر سائیکل ہو. ہمارے ایمبولینس بھی جلائی، ایک ٹہنی ہو کسی، وہ ایمبولینس تو ادھر پشاور میں پہلی بار ہوتا ہے کہ ادھی یہ ایمبولینس جلائی ہے انہوں نے. تو اب فیصلہ میرا خیال ہے اس ساری یہ میسج ہماری طرف سے جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہے کہ وہ اس شخص کو، جیسے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے الطاف حسین کو غدار قرار دیا تھا، عمران خان کو غدار قرار دے. ہم ساتھ دیں گے پورا. موقع تو دیں یار انہیں. آج آئے نہیں، ہو سکتا ہے کل ان کو اس وقت بھی 22 اگست کے بعد ایک مہینے بعد یہ قرارداد پیش ہوئی تھی. 22 اگست کے 21 سپٹمبر کو ہوئی تھی. اور مجھے ان میں بھی کچھ محب وطن ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے غدار ہیں، کسی نہیں. یہ آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہی لوگ آئیں گے اور قرارداد، یہی کا مطلب ہے پی ٹی آئی والے آئیں گے اور وہ قرارداد پیش کریں گے کہ عمران خان غدار ہے اور اس پہ آرٹیکل 6 لگایا جائے. لیٹ اس ویٹ ٹل دین، گیو دیم سم ٹائم. کنڈیم نہ کریں ایسے آؤٹ رائٹ. ان میں اچھے لوگ بھی ہوں گے نا، میں کہہ رہا ہوں ان کو موقع دیں. یہ اچھا میسج سمجھ کے ان کے ساتھ، آپ بھی تو الطاف حسین کا اچھا میسج سمجھ کے ان کے ساتھ لگے تھے نا، تو اصلیت پتہ چلی تو آپ نے قرارداد پاس کی. ان کو موقع دیں. مجھے پورا یقین ہے یہ لوگ خود آئیں گے اور کہیں گے عمران خان غدار ہے اور پھر یہ ہاؤس کنسیڈر کر سکتا ہے. تب تک ان کو موقع دیں، واپس آنے دیں. میری یہی عرض ہوگی ہاؤس کے ساتھ کہ یہ ریزولوشن پاس کر لی جائے. میں ریکویسٹ کروں گا متحدہ قومی موومنٹ سے کہ جو اپنے 2 امینڈمنٹس ہیں وہ واپس لے لیں. ویسے ان کی مرضی ہے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. میں اپنی سائڈ کے پولیٹیکل پارٹی کی جو دوست ہیں ان سے کہوں گا کہ اس ریزولوشن کے حد تک تو پاس کر دی جائے، لیکن موقع دیا جائے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو محب وطن سمجھتے ہیں وہ خود اس ہاؤس میں آئیں اور اپنی اس ایکشن کو غلط قرار دیں. اپنے جو عمران خان جس کو سو کال لیڈر کہتے ہیں، ہم تو بہت پہلے سے کہتے ہیں کہ بہن آپ نے کہا چشمے کی ریزن کوئی اور ہے، ہم سب کو پتہ ہے. ہم کیوں چشمہ لگائے، وہ چشمہ بالٹی پتہ نہیں کیا کیا. اس نے کہا چشمے کی ریزن کچھ اور ہے، وہ بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں
سب کو پتہ چل جائیں گی کہ چشمے کی ریزنز کیا ہے، کہ چشمہ کیوں پہنے رہتے ہیں صبح سویرے بھی اور بند کمرے میں بھی. تو وہ میں یہ رہ گیا تھا میں بتا دوں. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ نے ادھر مجھے پوری امید ہے کہ یہ اسمبلی یہ ریزولوشن پاس کر لے گی. آپ نے حکومت سندھ کو کہا ہے کہ ان کو آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے. ہم انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ صوبائی اسمبلی سندھ کی امیدوں پہ پوری اترے گی اور انشاءاللہ تعالی یہ جو بھی غداروں کا ساتھ دے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ایک بار پھر میں ریکویسٹ وہی کروں گا کہ اس ریزولوشن کو پاس کر لیا جائے.